ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ 22واں پارہ آج تراویح کے اندر الحمدللہ مکمل ہوا۔ سورہ احزاب یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ مشہور تھا کہ جس گھر میں اس سورہ کو ترجمے کے ساتھ صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھا جائے اس گھر کے اندر جو ہے کبھی دین سے بیرا روی، دین سے دوری اور اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہو پاتی۔ اس لیے اس سورت کو جو صحیح طرح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرد عورت کو دین کا صحیح معنوں میں عامل بنا دیتے ہیں، عالم بنا دیتے ہیں۔ عورتوں خاص طور پہ عورتوں کو 3 صورتیں گھروں میں آپ سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب، بس یہ سکھا دیں آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر اگر ان کو سمجھ آ گئی تو جنت بن جائے گا۔ سورہ احزاب کے اندر یہاں 22ویں پارے کے آغاز سے پہلے اللہ نے اہل بیت کا ذکر شروع کیا ہے، اہل بیت کا ذکر ہے۔ اللہ نے یہاں ایک بات بتائی کہ آپ دیکھیے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے نبی کی بیویوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ میں سے کسی سے کوئی خطا ہوئی تو اللہ آپ کو ڈبل پکڑ کرے گا، ڈبل سزا دے گا۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کو اللہ کی طرف سے اگر ان سے خطا ہوئی ہوتی نہیں ہے، اللہ نے ان کو پاک بنایا، آگے خود اللہ نے کہہ دیا، لیکن ہمیں سمجھایا کہ جتنا رشتہ نبی سے قریب ہوگا اتنا ہی انسان کو محتاط ہونا پڑتا ہے۔ جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آل رسول ہوں، تو وہ ذہن نشین کر لے کہ اللہ کا اصول ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد قیامت کی صبح تک اگر ایک غلطی کرے گا تو اسے ڈبل گناہ اور ڈبل سزا ملے گی۔ تو اب یہ دیکھیے، وہ اگر آدمی سمجھے کہ میں آل رسول میں سے ہوں، میں بخشا جاؤں گا، مجھے کوئی عمل کی ضرورت نہیں، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے، اللہ نے تمہیں حضور کے لیے چھانٹا ہے کہ نبی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی نامحرم سے آپ کی بات ہو تو آپ نے جھڑک کے سختی سے بات کرنی ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہ ایسا کوئی بندہ جس کا دل مریض ہو وہ آپ کی شائستگی کی گفتگو سن کے کہیں آپ کے بارے میں غلط اپنے دل میں کوئی چیز پیدا نہ کر لے۔ یہ تو حضور کی ازواج کو کہا جا رہا ہے۔ امت کی عورتیں جو آج بہت بن ٹن کے اور بہت شائستگی سے باتیں کرتی ہیں غیر محرم سے، تو ویسے ہی غیر محرم ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہے ہی بہت بڑا گناہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، حضور کی بیویوں کا ذکر چل رہا ہے، پورا رکوع حضور کی بیویوں پر ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے تمہیں ہر قسم کی نجاست سے، گندگی پلیدی سے دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے گندگی اور یہ سب چیزیں دور ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے آپ کو گھروں میں بند رکھو، بغیر ضرورت عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ نبی کی بیویوں کو اللہ کہہ رہا ہے تو عام عورت کو کہاں سے اجازت مل گئی؟ اس کے بعد اللہ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصاد، اب دیکھیے سارا مرد مومن، مرد مسلم، مرد صدقہ کرنے والا، پھر عورت مومن، عورت مسلم، عورت صدقہ کرنے والی، یعنی دونوں کو ذکر کیا، دونوں کی شان کو بیان کیا۔ پھر آگے حضور کی ایک پھوپھی ذات بہن تھی زینب، ان سے حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ زید واحد ہیں جن کا نام قرآن میں آیا، زید بن حارثہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نباہ نہیں ہوا، اللہ نے جو ہے اب ان کے نباہ ختم کرنا تھا، لیکن حضور سوچ رہے تھے کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے تو میں اب اس کی مطلقہ ہوگی، اس سے کیسے شادی کروں؟ لیکن حضور علیہ السلام قلب میں نکاح کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن معاشرے کی وجہ سے کہ منہ بولا بیٹا ہی تصور ہوتا ہے عربوں میں، تو اس پر اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے میرے نبی زید نے جب اس کو چھوڑ دیا، اللہ آپ کا نکاح اس سے کرتا ہے،
اللہ نے عرش پہ حضرت زینب کا نکاح کر دیا. اور پھر اس کے بعد آیت اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. یہ زید تو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں، محمد عربی کا کوئی بیٹا نہیں، جوان بالغ جو بچا ہو اور جوان ہوا ہو. اس لیے کہ اگر آپ کا بیٹا بچ جاتا، جوان ہو جاتا، تو امت کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ پیدا ہو جاتا کہ حضرت داؤد کا بیٹا سلیمان نبی بن سکتا ہے، زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ نبی بن سکتا ہے، تو محمد عربی کا بیٹا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ تو نبوت کا دعویٰ لوگ کر دیتے، حضور کی اولاد نہ کرتی، لیکن لوگ گمراہ خود ہو جاتے، جیسے آج ایک بڑا فرقہ گمراہ ہوا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے درود شریف کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ درود شریف اور صلاۃ و سلام کی آیت پہ سورہ احزاب میں ہے، اور اس میں فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی پہ درود پڑھتے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا کام ہے. اے ایمان والو تم بھی درود شریف پڑھو، اس لیے کہ حضور پہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. جو 10 بار درود شریف پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. جو 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار، یہ دوزخ سے بری ہو گیا. پھر اس میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم طعام غیر ناظرین. اب حضور کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، ایک بات بتائی. دوسرا کھا کے بیٹھے ولا مستانسین لحدیث، اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، بیٹھ کے گپے نہ لگاؤ، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اور نبی کی ازواج امت کی مائیں، ان کے بارے میں فرمایا جب بھی فاسألوہن من وراء حجاب، جب بھی تم ان سے کوئی چیز مانگو تو سامنے آ کے کھڑے ہو کے نہیں مانگنا. بے شک تمہاری ماں ہے لیکن تم نے پردے کے پیچھے سے سوال کرنا ہے. جب نبی کی بیوی کو یہ حکم ہے اور امت کو نبی کی بیوی کے لیے یہ حکم ہے تو آج کی عورتیں کس طرح مستثنا ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے. نبی کی ازواج جو پاک دامن ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے یہ جملہ. پھر اس کے بعد اسی رکوع کے اندر فرمایا اب قیامت تک نبی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ امت کی مائیں ہیں. اور اس کے بعد حضور کی بیٹی، حضور کی بیوی، ان کو ذکر کر کے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. پتہ چلا کہ حضور کی ایک بیوی نہیں تھی، ازواج کہہ کے بتایا. پتہ چلا حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی، بنات کہہ کے بتایا. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اور جب بھی باہر نکلو تو پردہ کر لیا کرو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ تمہاری پہچان ہوگی کہ تم مومن عورت ہو، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا. عورتیں کہتی ہیں پردے کا حکم کہاں ہے؟ سورہ احزاب کا سیکنڈ لاسٹ رکوع کی پہلی آیت ہے ہی پردے کی، اور اس پہ کئی چیزیں واضح ہوئیں. ازواج کہہ کے حضور کی بیویاں متعدد بتا دیا، بنات کہہ کے حضور کی بیٹیاں 4 بتا دیا کہ ایک بیٹی نہیں تھی 4 تھی، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی خطاب کر دیا. اور اس کے بعد جو لوگ گمراہی میں غلط لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے لاسٹ میں بتایا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے اور گمراہوں کے پیچھے نہ چلتے. پھر وہ کہیں گے اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دوہرا عذاب دے. اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ سورہ احزاب میں بیان فرمایا. سورہ سبا، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اگر آپ گھر بنائیں، گھر کو تعمیر کریں، تو گھر کو بنانے کے جو آغاز سے پہلے ایک بار اگر اس گھر میں سورہ سبا پڑھ لی جائے، ایک بندہ پڑھے، 2 پڑھیں، اور اس کو پڑھ کے اس کا پانی وہاں چھڑک دیں، وہاں جنات کا بسیرا نہیں ہوگا، اثر کوئی چیز شیطانی نہیں ہوگی، اور اس کے بنانے میں ایک غیبی طاقت آپ کے ساتھ چل پڑے گی. اللہ نے اس کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کا ذکر کیا، اور جنات نے کیسے تعمیر کیا یہ اس کے اندر موجود ہے. تھکے تو نہیں ہیں؟ بتا دوں سورہ سبا کا، کیونکہ میں تو آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. میں تو ابھی بھی غنودگی میں تھا، آپ نے دیکھا بھی ہو. میں 3 گھنٹے صرف آج پاتا ہوں، سارا دن جمعہ لوگوں میں
بلکہ ہمارا چونکہ اللہ کا فضل ہے، یہ جو درس آپ میں ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے علماء بھی الحمدللہ عقیدت ہے ان کی ہمارے دلوں میں، وہ دیکھتے ہیں۔ مجھے بہت بڑے شیخ مدینہ کے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ، جو بہت عالم اسلام کی عظیم شخصیت بقی میں مدفن ہیں، ان کے جانشین بیٹے مفتی عبد الرحمن کوثر صاحب، جو بہت بڑی شخصیت ہیں، عرب کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر لیکچر دینے والے، وہاں کے بڑے علماء میں سے ہیں، عرب علماء میں سے ان کا تصور ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک وائس کیا کہ حضرت اپنی صحت کا خیال کریں، آرام زدہ کریں، میں آپ کا سنا ہے یہ۔ اب میں نے کہا جی آپ نے کیسے سن لیا؟ کہ میں آپ کی چیزیں سنتا ہوں۔ الحمدللہ یہ بات ہمارا پیغام کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ گنبد خضرا تک پہنچ رہا ہے۔ تو اصل میں سورہ سبا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک داؤد علیہ السلام کا کہ کس طرح لوہا ان پہ نرم ہوا، دوسرا وہ فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اللہ نے اے آل داود آپ کو اور آپ کے بیٹے کو وہ نعمت دی ہے جو کسی کو نہیں ملی۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ نعمت ملے تو شکر گزاری کرو۔ اب کسی کو عزت، شہرت، پیسہ، کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اس کو چاہیے کیا کرے؟ اللہ کا شکر کرے۔ پھر آگے اللہ نے خود کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، لیکن مجھے پتا ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں۔ ایک بندہ طواف کرتا ہے، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر لے۔ کسی نے کہا یہ کیا دعا ہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھو، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار تھوڑے ہی رہیں گے۔ آگے اللہ نے کہا فَلَمَّا، جن غیب کی خبر نہیں رکھتے، دنیا کے جتنے لوگ یہ کہتے ہیں مستقبل کا حال، آپ کا فیوچر جن بتا سکتے ہیں، جن کیا، جنوں کا بادشاہ بھی نہیں بتا سکتا۔ قرآن کہتا ہے سورہ سبا رکوع دوسرا، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ۔ اب یہ آیت بڑی عجیب ہے، آپ اگر یہ آیت پڑھیں نا جس پہ جن حاضر ہو، یہ آیت بڑی خاص ہے، جس پہ جن حاضر ہو، اور آپ کو بتا رہا ہوں میں صحابی جن ہوں۔ ایسے لوگ شبدے دکھاتے ہیں، جی اس کے پاس صحابی جن آ گیا، وہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ تو فلاں جن ہے، وہ میں یہ بتا رہا ہوں۔ آپ اس آیت کو خالی پڑھیں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ، یہ آیت چند بار پڑھیں، وہ جن صاحب غائب ہو جائیں گے، وہ غیب کی خبریں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جھوٹ، فراڈ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کرائی، اللہ کا آرڈر تھا، تو بڑی بڑی چٹانیں جن اٹھا کے لاتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اچانک اللہ نے کہا آپ کا وقت قریب آ گیا موت کا، یا اللہ یہ تو کام ادھورا رہ جائے گا۔ اللہ نے کہا اس کا بھی انتظام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا کمرہ بنایا، اس کے اندر کرسی رکھی، اس کے اوپر بیٹھ گئے اور عصا ہاتھ میں رکھا، عصا جو ہے ہاتھ میں رکھا، اور ٹیک یوں تھوڑی اپنی اس پہ لگا لی، جب یہ لگائی اور یوں وہیں ان کو روح قبض ہو گئی۔ اب باہر جن یہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام مراقبے میں ہیں اور آرام کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، اور ایسے ہوتا تھا، اب چلا کاٹتے تھے یوں، تو جن کام کرتے رہے۔ فلما خر، جب تاکل من ساعتا، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا، تاکل من ساعتا، تو ایک دم فلما خر، وہ گر گئی۔ تبینت الجن، جنوں کو واضح ہو گیا، او ہو ہم تو ذلیل بن کے کام کرتے رہے، اور سلیمان تو دنیا سے پہلے کے جا چکے ہیں، کئی مہینوں۔ جب وہ مسجد اقصی بن گئی تو وہ تاکل منسا ہوئی، اور وہیں پہ سلیمان علیہ السلام کا جب دھڑم سے باڈی ایک طرف ہوئی تو جن غائب ہو گئے، لیکن مسجد بن چکی تھی۔ ایک بات اس میں پتہ چلی کہ غیب کی خبر اللہ کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ سورہ ہے فاطر۔ سورہ فاطر وہ قرآن پاک کی سورت ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد جب بھی کوئی حاجت مانگے گا اللہ قبول کرے گا۔ اس میں توحید کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں بھی شرک کی نفی کی، دوسرے رکوع میں بھی، تیسرے رکوع میں اللہ نے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، چوتھے رکوع میں اللہ نے جو بات کی ہے ثم اورثنا الکتاب، لوگ کہتے ہیں یہ علماء ایسے ہیں، حفاظ ایسے ہیں، یہ دیندار ایسے ہیں، یہاں اللہ نے خود بتا دیا کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کہتا ہوں کہ میرے قرآن والے غلط بھی ہیں، میرے قرآن والے بہت نیک بھی ہیں،
بہت متقی بھی ہیں، بہت گندے بھی بیچ میں سے نکلیں گے۔ اللہ نے خود کہہ دیا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ میڈیا کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ اب اللہ کہتا ہے ثم اورثنا، میں نے اس قرآن کا وارث بنایا، کس کو؟ جو فمنهم ظالم لنفسی، جو حد درجے اپنے نفس پہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کو بھی وارث بنایا۔ ومنهم مقتصد، پھر درمیانے لوگوں کو بھی بنایا جو نیکی گناہ دونوں کرتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے سابق بالخیرات جو بہت بڑے دین والا ہے، تقوی والا۔ تو برے کا پہلے ذکر کیا اور ولی کا بعد میں ذکر کیا۔ پتہ چلا کہ ہر ناچنے والی عورت، ناچنے والا مرد اور ہر گندا انسان بھی، چاہے وہ جتنا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ قرآن کا وارث ہے، چاہے اسے ایک آیت کیوں نہیں آتی۔ آج وہ ہمارے جمعے میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ ہجڑے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں سمجھا یہ عورتیں کوئی بیٹھی ہیں، عجیب بات ہے، تو ان کا لباس ایسا تھا۔ تو وہ پھر نیچے میرے پاس جب علاج کے لیے آئے تو 3-4 تھے وہ، تو کہنے لگے، میں نے کہا یہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں خطبے کے دوران سمجھ رہا تھا کہ یہ عورتیں کیسے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ادھر ان کو اب روکے کون؟ تو وہ چونکہ ان کا پورا فیس ہی عورتوں کی طرح تھا، تو وہ نہیں آج ہمیں مزہ آ گیا، آپ نے مولا علی کی جو شان بیان کی ہے، ہمارا تو ایمان تازہ ہو گیا، اور ہم اب جمعے کے لیے آیا کریں گے اپنی عورتوں کو بھی لے کر۔ میں نے کہا یہ نہ ہو سارے ہجڑے ہی بھر جائے مسجد کی۔ میں مردوں سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دے گا، وہ بھی وارث ہے قرآن کے۔ اور ماشاءاللہ اتنی باتیں انہوں نے غور سے سنی، مجھے وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں، اتنا ہمیں مزہ آتا ہے آپ کی باتوں کا، کہ میں نے یہ سوچا یہ آیت ابھی آگے ثم اورثنا الکتاب، دیکھو اللہ نے ان کو بھی قرآن کا وارث بنایا ہے، ان سے بھی اللہ کام لے سکتا ہے اور لے رہا ہے، تو کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں کسی کی خامیاں نہیں دیکھنی چاہیے، اللہ کے نبی کا امتی سمجھ کے ساروں کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے۔ اور پھر اس کے آخر میں ایک آیت ہے، اگر کسی کا حمل گر جاتا ہو، کسی کا اسقاط حمل ہو جاتا ہو یا مسکیریج ہو جاتا ہے جیسے، یا کسی کا بچہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہو یا اور کوئی پرابلم ہو، تو وہ حمل والی عورت پہلے مہینے ہی شروع ہی میں خود ہی لکھ لے، لاسٹ رکوع کی آیت ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ یہ لکھ کے اپنے ناف پہ باندھ لے، باتھ روم جاتے ہوئے اتار لیا کرے، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے حمل کو ضائع نہیں کرے گا، برقرار رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔